آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے، سیاہ دانہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ سے تائب ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، وضو کرتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، وہ سیاہ داغ دھل جاتا ہے۔ لیکن بندے نے گناہ کیا، پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ دبوں سے بھرتا رہتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی اور بدی کی پہچان بھول جاتی ہے، پھر وہ سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات آپ دیکھیں جو ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر بیڈ سمیل ہوتی ہے، گندی بدبو ہوتی ہے، ہم پاس سے گزریں تو ہم ناک پہ رومال وغیرہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ ان کے دماغوں سے وہ جو بدبو والا معاملہ ختم بھی ہو جاتا ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، یہ جو گناہ ہیں، یہ بات میری یاد رکھ لیں، یہ جو گناہ ہیں وہ بدبو سے بھی زیادہ گندے ہوتے ہیں، بہت گندے ہوتے ہیں، اور ان کو بندہ دیکھ لے تو حیران ہو، اتنی گندی چیز ہے یہ گناہ، لیکن وہ بندہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ سیاہی ہو جاتی ہے، پھر ان کو گناہوں کا تصور نہیں ہوتا۔ اور باصیت مجموعی ہم جو ہیں ان چیزوں میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ جتنے گناہ ہیں نا، جتنے گناہ، ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے جھوٹ بولنا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دیگر گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ پہلا دروازہ ہے برائی کا، اور اللہ ماشاء اللہ اکثریت ہم میں جھوٹ بولتی رہتی ہے، اور پھر لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو نیکی کا جذبہ ہوتا ہے وہ ناپید ہوتا جاتا ہے، اور گناہوں سے ہماری محبت ہو جاتی ہے، اور ہمیں اچھی بات، نیکی کی بات بری لگنے لگ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں نہ تنگ کرو، ہمیں جو ہے اپنا کام کرنے دو۔ وہ اچھی بات سنتے ہوئے ان کے اندر جو ہے وہ یہ ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے جان چھڑائیں، ہم نے نمازیں وغیرہ پڑھنی کوئی نہیں، خواہ ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری